الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ کے پہلے 5 رکوع اور ابتدائی 34 آیات تک ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 35 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہم اس سیشن کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے وہ سمجھے کہ اس آیت کی ہیڈ لائن ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا راستہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سمجھیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، باطل نظریات کے خلاف جہاد کرنا، اور آخری سطح پر تلوار لے کے کفر و ایمان کے درمیان سمجھیے کہ فرق کرنے کے لیے جان کی سر دھڑ کی بازی لگا دینی، یہ وہ دائرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قریب کرتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نیکوکار لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا یہ بھی قرب الہی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو دوسری صورت جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے انجام بد کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر واقعی ان کے لیے ہو جو زمین میں ہے سب کا سب، یعنی کائنات کے اندر، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے ہیں، ومثلہ معہ، اور اتنے ہی خزانے جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں اس کے مثل اور بھی ہوں۔ روز حشر جب یہ کفار، یہ ظالم و فاسق لوگ اپنے انجام بد کو دیکھیں گے تو اگر ان کے پاس اتنا کچھ ہو تو یہ سارا کا سارا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ فدیے میں دے اسے روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اگرچہ کہ کسی کے پاس اس وقت کوئی پیسہ ہونا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہوتا ما تقبل منہم، تو پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ خواہش رکھیں گے کہ آگ سے نکل سکیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن یہ کہ اس آگ سے نکل نہیں سکے، وہ کسی درجے میں بھی کفار کے لیے کوئی راستہ جو ہے جو جہنم سے باہر نہیں جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مبارکہ کے اندر ایک تو تکمیل شریعت بھی ہے، پھر سابقہ اقوام کے واقعات بھی ہیں، تو اسی ضمن میں شریعت کے احکامات میں سے جرائم کے ضمن میں جو کوئی شخص چوری کرے تو اس کی جو سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے بہتر انداز سے سارے کیس کو سٹڈی کی جائے، پھر اس سے آگے بڑھ کر شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جائے، ساری احتیاطوں کے بعد
جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص ملزم نہیں بلکہ مجرم ہے تو پھر اس ضمن میں سزائیں جو ہیں وہ سخت ہیں۔ ایک شخص کو سزا ملے تو لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے ڈر جائیں، یہ فلسفہ ہے اسلام کا۔ آج ہمارے ویسٹ کے ہاں یہ بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ظالموں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم جنہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑی تمدن بھری اقوام ہیں، ان کے ہاں اگر ایک آدھے گھنٹے کے لیے کوئی لائٹ چل جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جرائم کی بھرپور سمجھیے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی سطح پر جرائم جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس سعودی عرب میں اگرچہ کہ وہ سسٹم نہیں ہے اسلامی، لیکن بہرحال برکات ہیں اسلامی سزاؤں کی، جس کے نتیجے میں وہاں کا ماحول بہت بہتر ہے۔ اور اسی طرح کے معاملات افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ تدریجاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جن چیزوں کو معین کیا ہے یقیناً ان کے اندر خیر ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور چاہے مرد ہو اور عورت ہو سو کاٹو ان دونوں کے ہاتھ۔ اب فقہا کی کتب کے اندر جو چور ہیں اور کس سطح پر جا کر یہ ہاتھ کٹیں گے وہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جزاء بما کسبا، اور بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا ہے، نقال من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو پھر جس نے بھی توبہ کر لی ظلم کے بعد اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر اگر ثابت ہو گئے اس کے جرائم تو دنیا کے اندر سزا تو مل جائے گی، لیکن یہ کہ آخرت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے ہی توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے سے پہلے ہی اسے گویا کہ ریاست کے ہاتھوں وہ پہنچ ہی نہ پائے اور بچ جائے۔ توبہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دیتا ہے جسے چاہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ مضمون سمجھیے کہ ایک سے زائد بار پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بالخصوص آپ رحمت ان کے لیے تھے کہ جن کے ہاں آپ موجود تھے۔ لیکن یہ جو مختلف گروہ ہیں، 3 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، منافقین کا اور سابقہ جو اہل کتاب ہیں ان کا اور مشرکین مکہ کا، یہ باہم گٹھ جوڑ کر کے پورا زور لگا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو کسی درجے فیل کر دے۔ حتی الامکان وہ پلاننگ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو جس قدر پاسبل ہو سکے نقصان پہنچا دے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت حاصل تھی، آپ جانتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے رویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ دکھتا تھا کہ میں ان کے لیے ہمتاً اس کوشش میں ہوں کہ یہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں، جبکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہمتاً اسی جد و جہد میں ہے کہ ہدایت کے اس چراغ کو بجھا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت میں جب آپ ہوتے تھے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، غمگین نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو بہت تیزی دکھاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے کہ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں ہے دل ان کے ایمان لائے، یعنی یہ منافقین ہیں
نمبر 2 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، اب ان کی کیفیت کیا ہے کہ بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور بہت سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اب یہ بھی یہود کا سمجھیے کہ ایک مستقل جرم تھا جسے اللہ تعالیٰ مستقل ہی بیان فرماتے ہیں کہ بدلتے ہیں بات کو ان کے اصل مقام و محل سے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لینا اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، یہ بھی اصل میں یہود کے جو علماء ہیں اور قاضی اور مفتی جو ہیں، سمجھیے کہ جن کے پوری کی پوری زمام کار جن کے ہاتھ میں تھی۔ آج کے دور کے اندر ریاست کا سمجھیے کہ جو نظام ہے وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا کہ ایگزیکٹو ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے، لیکن اس دور کے اندر سمجھیے کہ بالخصوص یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے جو مذہبی طبقہ تھا، ریاست بھی انہی کے پاس تھی، قیادت و سیادت بھی انہی کے پاس تھی، جس کے نتیجے میں ہر اعتبار سے وہ فتوے بھی دیتے اور سیاسی سطح پر چالے بھی جو ہیں وہ وہی خود ہی چلا کرتے تھے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر تمہیں نہ دیا جائے یہ حکم تو بچے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، وہ کہ چاہی ہے اللہ نے جس کی آزمائش، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں رکھتے اختیار اللہ کے سامنے اس اعتبار سے کچھ بھی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش چاہی ہے ان کی آزمائش جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھیے اس منافقانہ کردار سے اور یہود کے علماء کے اس کردار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گویا کہ جو نفرت ہے وہ جھلک رہی ہے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ ان کے دل جو ہے وہ پاک ہو جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ نبی اگر یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، او عارض عنہم، یا اعراض کیجئے ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ نے اعراض کیا ان سے تو یہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کیجئے گا ان کے درمیان عدل کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور نبی یہ کیسے آپ کے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ اصل میں یہ جو فیصلہ ہے اس کے پس منظر میں یہ ان کے ہاں واقعہ تھا کہ ان کے کسی خاتون اور کسی مرد نے برائی کر لی، زنا کر لی، بدکاری کر لی، تو اس کے بعد مسائل کھڑے ہو گئے، یہ لوگ پکڑے گئے، تو وہ تورات والے علماء جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جان بوجھ کر بھیجا، جا کر پتہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کے بارے میں کیا سزا جو ہے وہ سناتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا حکم ہے وہی بیان کرنا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اسلام کے اندر کوئی اور سزا ہوگی، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سزا سنائی ہے تو اس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام کے اندر تو یہ سزا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ سزا نہیں ہے، لہذا یہ خدائی مذہب ہی نہیں ہے۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو یہود کے بڑے علماء تھے ان کو قسم دے کر کہا کہ تمہیں قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے تمہیں دریا سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے، صحیح بات بتاؤ کہ اصل میں تورات کے اندر بدکاری کی سزا کیا ہے۔
اب اس پر گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر زور دینے کے بعد اب ان کے پاس تو راستہ نہیں نکلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تورات کے اندر بھی یہی سزا ہے۔ ہمارے ہاں جب چھوٹے لوگ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے تھے تو ہم ان پر حدود جاری کر دیتے تھے، لیکن جیسے بڑے لوگ سردار لوگ یہ برائیاں کرتے تو ہم اسے اعراض کرتے تھے، اور پھر جیسے یہ برائی ہمارے ہاں بڑھ گئی تو ہم نے اس سزا ہی کو ختم کر دیا۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مابین جو مباحثہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ والا جو جوڑا تھا انہیں خالص اسلامی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس اعتبار سے کہ اگر یہ سزا دیں گے تو مان لینا ان کی بات، اگر کوئی اور دیں گے تو واپس آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، کیونکہ اس وقت میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کو آپ نے بنا لیا تھا، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف کی عدالت بھی وہاں پر موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت بھی موجود تھی۔ یہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت تک ریاست ابھی نہیں بنی تھی، کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ظاہر ہے کوئی دو قوانین تو نہیں نہ چل سکتے، دو عدالتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارا کا سارا پس منظر ہے جس میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، نبی یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات بھی تو موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جو رخ پھیرتے ہیں اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو نہیں ہیں لوگ یہ ایمان لانے والے۔ اِنَّ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، اور بے شک ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو بھی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، فیصلے کرتے تھے اس کے مطابق انبیاء جو خود بھی فرما برداری کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کے پاس تھی، اس وقت تک سمجھے خلافت عام نہیں ہوئی تھی، تو لہذا نبی جو ہوتا وہی بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور تقریباً 1000 سال بنی اسرائیل کے اندر اسی طرح سے چلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پورا سلسلہ رہا ان کے ہاں نبوت کا، اور یہ کہ انبیاء جو ہوتے وہ اللہ کا پیغام لینے والے بھی ہوتے اور معاشرے میں اس کا اطلاق کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ یحکمون بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق جو خود بھی فرما برداری کرتے تھے اللہ کے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون والاحبار، اور اسی کے مطابق ان کے جو ربانی ہیں اور جو راہب ہیں مشائخ و علماء، وہ بھی اسی کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اللہ کی کتاب پر گواہ تھے۔ اس ضمن میں ظاہر ہے کہ امت مسلمہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جو ہے، یہ ساری کی ساری امت قرآن کریم کی وارث ہے، لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے، ان کی حیثیت ہر اعتبار سے بڑھ کر ہے، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ معززین ہیں، لیکن وہ شہداء ہیں اس کتاب پر، اور ان کے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو حتی الامکان پھیلانے کی کوشش کریں، اور جو اس کے پیغامات ہیں اس میں سے نہ کچھ چھپائیں نہ کچھ اضافی چیز ایڈ کریں، پوری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس مت ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری یعنی اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اس مزاج سے ہٹ کر جیسے واقعہ ملتا ہے کیفر روم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیفر روم نے چاہا کہ کچھ معلومات حاصل کی جائے، لہذا مسلمانوں مکہ المکرمہ کے لوگوں کا ایک وفد روم کے اندر اس وقت تجارت کی غرض سے موجود تھا،
انہوں نے اپنے ہرکارے بھیجے اور ان کو بلا لیا، ان میں جناب ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ سوال و جواب کیے، جس سے اس بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تفصیلی مکالمہ ہے۔ اس پر پھر بادشاہ نے چاہا ان لوگوں کو کہ جو درباری تھے، جن کے سر پہ یہ پوری کی پوری بادشاہت اس کی قائم تھی، اور کسی درجے میں ان کے سامنے دعوت رکھی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مان لے۔ انہوں نے شور مچا دیا جو درباری علماء تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ اب بادشاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرا تو میری بادشاہت گئی، تو اس نے ایک دم اپنا پینترا بدلا اور بدل کر کہا کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے ایمان کے اندر کتنے سچے ہو۔ اپنا دنیاوی فائدہ اس نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل کے یہود جو ہیں اگرچہ، اور ان کے جو علماء ہیں اگرچہ کہ اصل حیثیت انہی کی تھی، لیکن بہرحال جو نچلا طبقہ تھا، جو چودھری تھے، جو سردار تھے، وہ تو کسی طور پر پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ تو اس کے لیے وہ علماء سے، قاضیوں سے اپنے مرضی کے فتوے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان کے علماء کو، کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ہماری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، اس کی انٹرپریٹیشن ایسی نہ کرو کہ جو اصل انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں، نذرانے کچھ بڑھ جائیں۔ لہذا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نازل کیے ہوئے طریقے پر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو بس یہی لوگ کافر ہیں۔ سخت ترین آیات ہیں، اور اس ضمن میں پہلے بھی آج کی جو نشست تھا اس پہ بات ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے قاعدہ اور ضابطہ عطا کیا ہے تو عمل کرنے کے لیے، یہ قاعدہ اور ضابطہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس سے فرار حاصل کرے۔ مطلب کس حیثیت میں کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کے دیے ہوئے ضابطے سے منحرف ہوتا ہوں، میں کسی اور راستے کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر کسی نظریے کا ماننے والا کوئی شخص ہو، اس کی جو آئیڈیالوجی ہو اس سے اختلاف ہو کر بیٹھے، تو کیا دنیا کا کوئی شخص بھی تسلیم کرے گا کہ یہ اسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن، اور خاص طور پر یہود کے بارے میں اگر آغاز ہوا تورات سے، تو یہ تھا کہ اگر تورات کو ماننے والے اس سے فیصلہ نہ لیں تو پھر وہ کیا مانتے؟ پھر تو وہ نہیں مانتے۔ اور آج اسی سطح پر ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کھڑی ہے، اگرچہ کہ واضح انداز میں اس طرح کا انکار الحمدللہ کہ وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دینا کسی طور پر مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن عملی سطح پر دو منہ والی جو روش ہے، منافقانہ جو روش ہے، وہ تو ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر، مطلب یہ کلمہ گو ملک ہے، اس کے قرارداد مقاصد اس کے ہاں موجود ہے، اس کے آئین کے اندر آئیڈیالوجی یہ موجود ہے کہ حاکمیت اللہ اور اللہ کے رسول کو حاصل ہے، یعنی کتاب و سنت کو، لہذا یہ کلمہ گو ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کتنی چیزیں آتی ہیں کہ جو پیش کی جاتی ہیں کہ یہ چیز غیر اسلام ہے، نہیں تسلیم کی جاتی، جس کی سب سے بڑی مثال سودی سسٹم ہے کہ عدالتوں نے بار بار یہ بات کہی کہ کسی درجے میں بھی کوئی بھی سود جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ختم کیا جائے۔ تو اب یہ بات دیکھیے گا کہ اس ملک کے اندر جن پارٹیوں کا راج ہے ان کے مینیفیسٹو میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم قدر کریں گے، آئین میں بھی نہیں ہوتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پلین میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ منافقانہ روش ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جن کے امور جو ہیں اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق طے نہیں پاتے وہی تو کافر ہیں۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو 3 بار دہرایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر۔ آگے مزید فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب یہ ساری کے سارے شریعت کے احکامات ہیں اور ان کا نافذ ہونا ظاہر ہے کہ مسلمہ کے جو خلفاء ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں لفظ خلیفہ جو ہے اس کا معنی نمائندہ ہے، تو خلیفۃ المسلمین 2 حیثیتوں میں نمائندہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا نمائندہ ہے، اس نے سیٹ دی، دوسرا مسلمانوں کا نمائندہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی اس سے سمجھنا ہے اور ان کا اطلاق عوام پہ کرنا ہے، اور عوام کا نمائندہ بھی ان کی بھی خیر خواہی اس سے چاہنی ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں یہاں پر قوانین کے ضمن میں یہ کیفیت ہے، اور عام عوام الناس کی فلاح و بہبود کی کیفیت یہ ہے کہ آئے دن IMF کی قسطوں کے بوجھ اتارنے کے لیے وہ ٹیکسیز، وہ بل اور وہ مسائل کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی گویا زندہ رہنا بھی دوبر ہو گیا۔ تو دونوں اعتبار سے یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، دونوں اعتبار سے فیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگا، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، تو جس نے قصاص کو معاف کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ بہتر ہے، اس نے معاف کیا ہے تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بھی بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ ظالم کا نہ بے انصاف، ظالم کا ترجمہ کہ جو انصاف نہ کرے۔ اصل انصاف وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جب اس انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ بے انصافی ہے، لہذا فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے تھا تورات میں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، انہوں نے تصدیق کی ہے تورات کی کہ اللہ کا کلام تھا، اور اللہ نے عطا کی انہیں انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، وہی دو الفاظ جو تورات کے لیے آئے اس کے لیے بھی آئے، اس کے اندر بھی ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو سے پہلے تھا یعنی تورات میں سے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو چاہیے تھا کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا۔ اللہ نے کتاب کیوں دی ہے، شریعت کیوں دی ہے، یہ میزان کیوں عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق اپنے فیصلے، اپنے امور جو ہیں وہ طے کر لیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو نازل کیا گیا ہے تو وہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی اطاعت و بندگی سے نکلنے والے ہیں۔ اور یہ بھی 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی بات کو تسلیم نہیں کیا، اپنے امور میں اسے امام نہیں بنایا تو بندگی سے نکل گئے، تو گویا فاسق جو ہیں وہ قرار پائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تو اب ہم نے نازل کی ہے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ پے در پے نبیوں کے بعد عیسیٰ ہے، گویا پوری 1000 سال کی تاریخ جو ہے اس کی آئیڈیولوجی ہے وہ اللہ نے بیان فرما دی۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نمائندہ جماعت کی حیثیت امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اب رخ جو ہے خطاب کا وہ مسلمانوں کی طرف ہوا۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور نگران ہے اس پر، یعنی قرآن کریم اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ اس نے تصدیق کی ہے باقی ساری کتب کی جو پہلے آ چکی تھی، اور مہیمن جو کہا یعنی نگہبان، تو وہاں پر جو جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں کتب کے اندر، جہاں جہاں پر لوگوں نے اپنی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے قوانین کے اندر ترامیم کر لی تھی، ان کی بھی گویا ان ترامیم کو بھی ختم کر کے صحیح جو اللہ کے احکامات ہیں وہ لے کر آیا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو بس تم لوگ بھی فیصلہ کرو اسی ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دی ہے،
ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، اور پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی اس سے جو آ چکا ہے آپ کے پاس حق میں سے، یعنی حق کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی حتی الامکان ہرگز نہ کیجیے گا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے بنایا ہے تم میں سے ہر امت کے لیے قانون، شریعت اور طریقہ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہم پر واضح ہے کہ امتوں کے اندر فرق تھا، اب معاف کیجیے گا، کتابوں کے اندر، شریعتوں کے اندر فرق تھا، اور وقت کی مناسبت سے انٹرم پیریڈز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں انبیاء بھیجے ان کو اسی کے مطابق ہدایات جو ہیں وہ عطا فرمائی، اور یہ سارے انبیاء جو ہیں اپنے وقت کے اندر یہ اسوہ کامل لیے ہوئے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ لہذا اکثر انبیاء کی دعوت کے بارے میں قرآن کریم میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، فاتقوا اللہ وأطیعون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو۔ لیکن اب یہ جو دور ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ اب یہ سارے انبیاء یہ محترم ہیں، ان کی حیثیت ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا صائب ہے، بہتر ہے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اصل آئیڈیل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے۔ اور یہ لفظ جو منہاج آیا ہے یہ اس سینس میں بھی آیا ہے کہ پیغام پہنچانے کے اعتبار سے انبیاء کے طریقے مختلف رہے، جو سامنے امتیں ملی ہیں ان کے حالات کی کیفیت اور نوعیت کے اندر فرق تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن کیا تھا کہ ایک قوم جو ہے اس نے ان کی قوم پر گویا کہ بالادستی اختیار کر لی، اب ان کے ظلم سے چھڑانا ایک تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی، دوسرا پھر یہ کہ آگے بڑھ کر جہاد کروا کے فلسطین کے اندر اللہ کی حکومت کو قائم کروانا۔ تو پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ انہیں کامیاب کیا، لیکن یہ کہ دوسرے میں وہ ناکام ہوئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے ہیں، اس ماحول کے اندر اگرچہ کہ اصل حکومت تو مصریوں رومیوں کی تھی، لیکن یہ کہ ان کے نیچے یہود ہی تھے کہ جو یروشلم کے زمامہ کار جن کے پاس تھی، ان کے سامنے آ کر انہوں نے واضح و نصیحت کا انداز اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، تو آپ جس سوسائٹی کے اندر تشریف لائے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، تو آپ کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بنائی ہے، اور جماعت کی دعوت اس انداز سے دی کہ سب سے پہلے اپنے گھر والے جو ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو بتایا، پھر خاندان کی طرف بڑھے، پھر سوسائٹی کی طرف بڑھے، اور ان کا جو صالح عنصر تھا انہیں اکٹھا کیا، انہیں منظم کیا، ان کی تربیت کی، اور جب قوت اس درجے میں بن گئی کہ کسی درجے میں مقابلہ ہو سکے باطل کا، تو جنگ کی، جہاد کی اور قتال کیا۔ تو یہی سمجھیے کہ طریقہ آج بھی ہوگا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا یہ دور نبوت ہے، اور اصل کامل اطاعت جو ضرورت ہے جس ہستی کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ یقیناً بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، لَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں جو اس نے دیا ہے، یعنی دل دماغ اس نے دیا ہے، اس میں کچھ لبرٹی دے دی، کوئی فیزیبلٹی دے دی، اس کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے 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 پھر مختلف گروہوں کے اندر منقسم ہو گئے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پس ایک دوسرے سے آگے نکلو نیکیوں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا وہ تمام باتیں جن میں تم باہم اختلاف کیا کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیں ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں ہٹا ہی نہ دیں آپ کو سیدھے راستے سے۔ اب یہ جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیو اینڈ ٹیک وغیرہ کی جو آفرز جو ہیں وہ ہوتی ہوں گی۔ ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بالکل مڑ جاتے،
لہذا یہ پلان ہوتا ہے راہ حق سے ہٹانے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لیں، کچھ نہ کچھ آمیزش دلوا لیں گے تو خالص چیز جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بس آپ ذرا ان پر توجہ کیجئے گا، ام بعض ما انزل اللہ الیک، کہیں ہٹا ہی نہ دے وہ آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ نے آپ کی طرف۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جان لیجئے اللہ چاہتا ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ سزا پہنچائے انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے یہاں پر آ گیا کہ آپ کو اس کلام کے کچھ حصے سے ہٹا نہ دے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ فرض لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولڈ کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو فرمایا کہ آپ نہ ہوئیے گا۔ اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کا دل جو ہے وہ گویا کہ پسیجتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہی نہیں دے رہا، انہوں نے جہنم کا ایندھن نہیں بننا ہے، آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ نہ لیجئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب یہ سمجھے کہ تیسری مرتبہ یہ بات آ گئی، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جو بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنے امور کے اندر کوئی سی چیزوں کو داخل کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے جو یقین رکھتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکماً فیصلے میں، لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اگر یقین ہو تو پتہ چلے گا کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہودی اور عیسائیوں کو دوست۔ اس پر کل بھی کچھ بات ہو گئی تھی، بلکہ پرسوں بھی اس پر کچھ بات ہوئی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ اکبر۔ تو جس کسی نے بھی انہیں دوست بنایا تم میں سے، تو بلا شبہ پھر وہ انہی میں سے ہے۔ ایک تو ہے کہ دنیا کے اندر معاملات طے کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے آپ بائیکاٹ اس اعتبار سے تو نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی خارجہ پالیسی آپ کی ہوگی، لیکن یہ کہ دلی رفیق کار ہی یہی بن جائیں، انہی کو خوش کرنا زندگی کا مقصد بن جائے، انہی کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بلا شبہ پھر وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ بھاگ بھاگ کر ان کی طرف جاتے ہیں۔ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش ہی نہ آ جائے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی تعلقات قائم رہیں اور کافروں سے بھی تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں، کیونکہ اگر مشکل آئے تو یہ کافر ہمیں بچا لیں۔ اب اسی سینیریو میں دیکھیں کہ ایمان کہاں ہے، اللہ پر ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو اسباب پر ہے، مسلمان غالب ہیں تو ان پہ ایمان ہے، کافر غالب ہیں تو ان پہ ایمان ہے، یہ کیفیت ہے، اسی وجہ سے منافقین قرار دیے گئے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا کوئی اور معاملہ اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے جیوں میں شرمندہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی منافقین سے پھر مومن کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہی نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائی تھی؟ یہ بھی چونکہ ان کے دل کے اندر چور تھا، کوئی نہیں بھی کہتا تھا کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ تمہارے اندر ایمان ہے، کوئی پوچھتا نہیں بھی تھا تو خود ہی کہتے تھے، جیسے کہ حدیث کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی بابت کہ سب سے جھوٹا شخص وہ ہوگا جو قسمیں اٹھائے گا، حالانکہ اسے کہا نہیں جائے گا کہ قسمیں اٹھاؤ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گا۔ تو یہی کیفیت ان کی تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ تمہارے اندر ایمان ہے، ویسے ہی لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ ہم تو اللہ جانتا ہے کہ بڑے مومن ہیں۔
تو جب ان کی روشیں کھل جائیں گی تو مومن کہیں گے کیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کی، جاد ایمانہم، زور دیتے ہوئے اپنی قسموں پر، انہم لمعاکم، بے شک وہ ہمارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، خبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پھر ہو گئے وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب لے آئے گا اللہ ایک ایسی قوم کو، یحبہم و یحبونہ، یہ سمجھیے کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو پسند فرمایا، ان کے ہاں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں، پھر نصارہ آ گئے، پھر ان کے ہاں خرابیاں پیدا ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں کو چنا، محمد ربیع علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، پھر ان کے ہاں حکومتیں رہی 500-600 برس، پھر ان کی جب خرابی ان کے ہاں پیدا ہوئی تو تاتاری ان کے اوپر غالب آئے، اور پھر اس کے بعد ترکوں کا عروج آیا اور اسی کے ذریعے سے عثمانی خلافت جو ہے وہ قائم ہوئی، وہ بھی جتنی دیر وفاداری نبھاتے رہے وہ معاملہ چلتے رہے، پھر یہ 1924 کے بعد تو گویا اب کوئی شیلٹر، کوئی چھت، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو اقوام جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے امامت الناس کے لیے، جب وہ اپنے رویوں سے ہٹ جائیں، اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا دیتے ہیں، اور اس کے برعکس کسی اور قوم کو لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اس سے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ مومنین کے وصف ہیں، ایک تو وہ پیرایا ہے کہ جس میں نے آپ کو بات بیان کر دی، دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے یہ ہیں۔ یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی تو کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے بلکہ اللہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 2، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، مومنوں کے معاملے میں ان کے ہاں قلبوں کے اندر نرمی اور محبت ہوگی۔ عزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، جیسے وہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو یہ کیفیت جو ہے ان کی ہوگی۔ نمبر 3، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ نمبر 5، لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یعنی صحیح بات جو بھی جہاں بھی جس حال میں بھی دیکھیں گے اس کا ضرور اظہار کریں گے، اور جس پر تنقید کی جائے ظاہر ہے وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، جماعتوں کی، امتوں کی، ملتوں کی زندگی اسی میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں جو اپنی جماعت پر اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں تاکہ یہ سیدھی رہے، یہ اپنے مقصد سے نہ ہٹ جائے، اور ان کے اندر اتنی بے باکی ہو کہ وہ اس بات سے نہ ڈرے کہ سامنے والے کہیں گے کسے کیا ہو گیا، یہ تو دوسری طرف چلا گیا، نہیں، بلکہ غور و خوض کرے اور تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ تنقید برائے تلقین کریں۔ جب تک ایسے لوگ موجود رہیں اس وقت تک جماعتیں، قومیں، ملتیں زندہ رہتی ہیں، اور جب یہ کیفیت ہو گئی کہ یہ ہماری پارٹی ہے اور اس کے تو 100/100 ہی ہیں جو مرضی کر لے، تو یہی سمجھیے کہ پہلا سوراخ ہوتا ہے جس سے پھر وہ بڑے بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اور کیفیت ہوتی ہے کہ پھر ان کے نام بھی جو ہیں وہ باقی نہیں رہتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جنہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس سے پہلے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے دوستی نہ کرو،
اب فرمایا کہ دوستی کریں کن سے، دلی محبت کن کے ساتھ ہو، وہ بات آ گئی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والوں کی آگے وہ صاحب بیان فرمائی، جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، تکبر سے کوسوں دور ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پارٹی ہے، اللہ کا لشکر ہے، ہم الغالبون، اور یہی غالب آئیں گے۔ یہ مسلمان باہم، مومنین باہم اللہ کی رضا کے لیے جڑے، ان کا ایک کولیکٹیو مقصد ہوگا اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے مل جل کے زور لگائیں گے، یہ ایک پارٹی بن جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پارٹی کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر اس اعتبار سے فتح حاصل نہ بھی ہو سکے کہ سسٹم کو تبدیل ہی کر دیں، بہرحال مل جل کے ان کا رہنا، ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنا، کوششیں کرنا ایک دوسرے کے لیے، آخرت میں تو انہیں ضرور کامیاب کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اب یہ ایک اور سمجھیے کہ ایک اور گروہ آ گیا کہ جن کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کی، اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان میں یہ لوگ دو گروہ ہیں، ایک تو یہ کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی ان میں سے، اور دوسرے کافر۔ فاتقوا اللہ، تو بچتے رہو ان سے، واتقوا اللہ، اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها حزوا ولعبا، تو بناتے ہیں اسے ہنسی اور کھیل، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی شاعر اسلام سے نفرت کرنا، اس کا تمسخر اور اڑانا، منافقین اس دور کے اندر تھے، اس ضمن میں جب بھی موقع ملتا یہود کے ساتھ مل کر وہ یہ کچھ کرتے۔ اسی طرح آج کے جو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس ہے، ان کے ہاں بھی یہ مسائل ہیں کہ خاص قسم کی جو پریکٹس ہے، اس رویوں کو، اس کپڑوں کو، خاص شاعر کو وہ نشانہ جو ہے وہ بنانے سے چوکتے نہیں ہیں۔ ایسے گروہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ویسٹ کے اندر تو سمجھیے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ایسے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ دوستی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اب یہ الفاظ بھی سمجھیے کہ سخت ترین ہیں، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 اوصاف بیان کیے نیکوکاروں کے، اب جو بدکار لوگ ہیں ان کے وصف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اے نبی فرمائیے کہ اے اہل کتاب، کیا ضد ہے تمہیں ہم سے؟ صرف یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ تو جو مومنین کو وہ اذیتیں دیتے تھے اس کا جواب ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ زیادہ برا اس سے بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کون ہے، یعنی سب سے برا آدمی کون ہے؟ من لعنہ اللہ، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، وغضب علیہ، اور غضبناک ہو جن پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنائے جن میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، اولئک شر مکانا، یہ سارے وصف جو ہیں وہ یہود کے خود قرآن پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو اب یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں، یہ لوگ زیادہ برے ہیں درجے میں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے،
وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے مسلمانوں جب آتے ہیں تمہارے پاس یہ اہل کتاب، قالوا آمنا، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ۔ اسی طرح کی باتیں سورہ آل عمران کے اندر آیات آئی تھیں، اور اس میں اس حوالے سے جو تمہیدی باتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً وہ نکل گئے اسی کفر کے ساتھ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپایا کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْأَكْلِ هُمُ السُّحْتَ، وہ دوڑ کر جاتے ہیں گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اب یہ ڈائریکٹ آئی ہے بات کہ جو کافی عرصے سے تمہیدن آ رہی تھی، اب اسپیسیفکلی آئی ہے کہ کیوں نہیں روکتے ان کے مشائخ اور علماء ان قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے اپنے نظریات کچھ بنا لیے، اسی سے مختلف جماعتیں بن گئیں۔ ان جماعتوں کی، ان فرقوں کے کچھ ضروری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ترغیب و تشویق دیتے رہے، اور دوسری چیزیں کہ جس سے منع کرنا تھا اس سے منع نہیں کیا، تاکہ یہ حرام خوریاں جو چل رہی ہیں انہی کے ذریعے تو بڑے بڑے رقبے ہیں کہ پھر جو وقف ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور بادشاہانہ زندگیاں ہیں، معاف کیجیے گا لیکن معاملات ایسے ہی ہیں کہ 2-3 سال ہیں اور پھر ان قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون، ان کے گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے یقیناً بری ہے جو وہ کاریگری کیا کرتے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ، استغفر اللہ، کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، استعارہ ہے کہ اللہ کسی پہ خرچ نہیں کرتا، معاذ اللہ، اللہ بخیل ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں اصلا ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی عنایات کائنات پہ دن رات برستی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر غنی کون ہو سکتا ہے؟ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ضرور بڑھا دے گا بہت سو کو ان میں سے کفر میں اس کلام کی وجہ سے، ما انزل الیک من ربک، وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کا معاملہ تھا کہ ہمہ وقت یہ خواہش رکھتے تھے کہ اوس و خزرج کے مابین لڑائیاں کروا دیں، بعد میں کوشش میں رہے کہ مکہ والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں کروائیں، اور جو لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم بھی انہوں نے برپا کی، اور ان کی ریشہ دوانیاں اس کے اندر چلی، دونوں اطراف پہ سود پہ قرضے دیتے رہے، اور دوسری جنگ عظیم بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، اور بڑے بڑے فساد جو ہیں انہوں نے برپا کیے ہیں اپنی تاریخ کے اندر۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت برے باغات میں۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر واقعی یہ قائم کر لیتے تورات کو اور انجیل کو،
وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ یعنی آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شریعت الہیہ کو اس وجہ سے پوری طرح سے نافذ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا کر لیتے وہ لوگ جو معزول کیے گئے ہیں تو آسمان اوپر سے بھی ان کے لیے رزق کے دہانے کھلتے، نیچے سے بھی اللہ عطا فرماتا، رحمت والی بارشیں ہوتی، فصلیں بڑھ جاتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بھی بہتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے تو۔ منہم امت مقتصدۃ، ان میں سے ایک جماعت میانہ روی پہ ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں ایسے ہیں کہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اب یہ قرآن کریم کے ابلاغ کی حساسیت کا بیان ہے، امکان نہیں تھا اس کا کچھ بھی، لیکن یہ حساسیت جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ فرمایا اگر آپ نے ایسا نہ کیا، پوری طرح سے قرآن کو نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو ہم نے جو آپ کو رسول بنایا ہے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ سخت الفاظ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر یہ کس قدر ریٹیلیٹ جو ہے وہ کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی اہل کتاب سے کہیے، لستم علی شیء، وہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جیسے آئے ہیں ان کے اقوال کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، تم کسی شے پہ نہیں ہو۔ اللہ کے بیٹے اور محبوب تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہاں اللہ کی محبوبیت کا راستہ کیا ہے؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ قائم کرو تورات کو اور انجیل کو۔ اگر یہ کرو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے۔ ابھی تو تمہاری یہ کیفیت ہے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اس کلام کو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، ولا یزیدن کثیرا منہم وما انزل الیک من ربک، اور ضرور بڑھا دے گا بہت سو کو ان میں سے وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ فلا تعس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافر لوگوں پر افسوس نہ کیجیے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو چاہے کوئی صابی ہو، نصارہ ہو، جو بھی ایمان لائے اللہ آخرت رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اچھے عمل بھی کرے، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یعنی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب ایمان لے آئے گا تو اس کے معاملات سدھر جائیں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اور جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسا حکم لے کر جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو پسند نہیں آیا، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، لے کر کون آیا؟ نبی، لیکن انہیں پسند نہیں آیا تو کیا فریقاً کذبوا، ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ نے تو کچھ اور کہا ہوگا، تم اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہو، اگر اللہ بھی کہہ رہا ہے تو پھر اللہ کو بھی کوئی صحیح بات کہنی چاہیے تھی، وہی روش جو شیاطین کی ہے۔ اچھا ایک نے تو یہ کہا تو دوسرے نے کیا؟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل ہی کر دیا۔
وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور سمجھے کہ انہیں کوئی بھی فتنہ نہیں ہوگا، فعموا وصموا، اور اندھے بہرے ہو گئے، اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے شروع کیے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر بھی ان کی اکثریت اندھوں بہروں پہ رہی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، اب دوبارہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اس اعتبار سے کہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہے، تو اس کے حوالے سے اب دوبارہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تیسری مرتبہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح یعنی مریم کا بیٹا۔ وقال المسیح، حالانکہ جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بلا شبہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً حرام کر دی گئی اس کے لیے جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا، اور یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، ان اللہ ثالث ثلاثۃ، ایک تو یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ مان دیا، اور دوسرا گروہ جو ہے ان کا تذکرہ کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اس میں بعض کہ اس میں جناب جبرائیل امین اور حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کو ایڈ کرتے تھے، اور بعد حضرت عیسیٰ بی بی مریم اور اللہ تعالیٰ کو، تو گویا ایک توحید کا تصور یہ تھا کہ جس کے اندر تین لوگ ہیں وہ موجود ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو نکیر ہے آگے آ رہی ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے معبود واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات پر جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور اور بخشش نہیں مانگیں گے اس سے؟ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے صاحبزادے مگر اللہ کے رسول علیہ السلام، قد خلت من قبلہ الرسل، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، کان یأکلان الطعام، اور وہ دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ گویا وہ اللہ اگر ہو تو وہ مجبور تو نہیں ہوگا، لیکن ان کو بھوک لگ جاتی تھی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو کہاں کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ شیخ احمد دیداب جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد ہے، وہ اس جگہ پہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح عیسائی مشینریز کام کرتی ہیں اسی نہج پہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک اور انہوں نے بھی کام کا آغاز کیا۔ تو کہتے کسی دور جگہ پر وہ چلے گئے کہ وہ لوگ زیادہ متمدن بھی نہیں تھے، تو وہاں پر ان لوگوں کے ہاں تصور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا، تو یہ بھی وہاں پر موجود تھے اور کچھ عیسائی پادری وغیرہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ایک مباحثہ ہو گیا، تو کہتے کچھ ایک ایسا شخص تھا ان کا سردار ان لوگوں میں سے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، عام دیہاتی قسم کے لوگ تھے۔ تو ساری بات سننے کے بعد اس نے پوچھا کیا مسیح علیہ السلام واش روم میں جاتے تھے؟ تو یہ ماننا پڑا کہ جاتے تھے۔ تو اس نے کہہ دیا پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اگر اللہ شعور دے دے تو اس سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھانا کھاتے تھے، تم لوگوں نے خدا بنائے بیٹھے ہو، جبکہ انہیں تو خود تھوڑے عرصے کے بعد خوراک کی ضرورت ہے، تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو ہم کیسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات، اور پھر دیکھو کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔
قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی فرمائیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو اختیار نہیں رکھتا تمہارے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرمائیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ گزرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکی ہے اس سے پہلے، اضلوا کثیرا واضلوا کثیرا، اور وہ گمراہ کر چکے ہیں بہت سو کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے بنی اسرائیل میں سے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو رویے تھے اس کی بنیاد پر ان کے انبیاء کی طرف سے پھر ان پر لعنتیں جو ہیں وہ بھی پہنچتی رہی ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبان سے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ خود کر چکے ہوتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اور یقیناً برا ہے جو آگے بھیجا ہے اس اپنے لیے انہوں نے خود ہی، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ناراض ہوا ان سے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس عذاب میں، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر، والنبی، اور اللہ کے نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نبی پر نازل ہوا ہے، متخذوہم اولیاء، اور نہ بناتے کافروں کو اپنا دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، اے نبی آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں ان کے لیے جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا، یہود اور جنہوں نے شرک کیا، یہ گویا یہود اور ہنود یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کی آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کی حقانیت اگر اب تھوڑی سی نگاہ آج انڈیا پر اور اسرائیل پر ڈال دیں، یہ انہی دونوں اقوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ضرور پائیں گے ان میں سے زیادہ قریب محبت میں ان کے لیے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے کہ ان کے ہاں علماء اور راہب جو ہیں وہ موجود ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو نازل کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ کچھ ایک وفد تھا غالباً جو نجاشی کے ملک سے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور قرآن کریم سنا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ گئیں اور اسی وقت ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو کہ ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو بس لکھ لے ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں سے، وما لنا لنؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جب کیا چکا ہے ہمارے پاس حق، ونطمع، اور ہم توقع رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ داخل فرمائے گا ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں، فاصابہم اللہ بما قالوا، تو عطا فرمائے انہیں اللہ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں جو ہیں وہ لکھ دیں۔
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات کے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں اور وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں ان میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور بے شک وہ لوگ جو تکذیب کرتے رہے، جو جھٹلاتے رہے اور کفر کرتے رہے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حرام کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہم اپنے لیے حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب یہاں پر دوسری بات ہے کہ کسی حلال شے کو بھی اپنے لیے حرام قرار نہیں دے سکتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص حکم پر ہی ہے۔ اس حوالے سے اصل تعلیمات تو آگے آئیں گی سورۃ الانعام کے اندر، اگلی جو سورہ مبارکہ ہے، لیکن یہ اصول یہی ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو اللہ تعالیٰ ہی طے کریں گے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وکلوا مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا، اور حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تم جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب آگے مزید جو شریعت کا قانون ہے، شریعت کا جو مضمون ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے، اور یہاں پر قسم اور اس کے کفارے کی بابت کچھ باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ غیر سنجیدہ بات پر تمہاری قسموں میں سے، یعنی دوستوں کے اندر بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کا تقیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ قسمیں کھا لیتے ہیں، تو ایسی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ قسمیں کہ جو تم پختہ ارادے سے اٹھاؤ اس پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پکڑیں گے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو اس اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا لباس پہنانا انہیں، او تحریر رقبۃ، یا آزاد کرانا ایک غلام، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یعنی اگر کوئی شخص قسم توڑتا ہے تو خسارہ ہے، یا تو غلام کو لباس لے کر دے یا غلام ہی آزاد کرا دے، تو جس کے پاس یہ پیسے وغیرہ نہ ہو تو وہ 3 دن کے متواتر روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ۔ اب یہ اہم بات ہے، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنے حلفوں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ حکم آ گیا، سمجھیے کہ شراب اور جوئے کا جو تکمیلی حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، بت اور فال کے تیر، یہ شیطان کے گندے کام ہیں، پس بچتے رہو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک یہی چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ جوئے میں بھی جو شخص ہار جاتا ہے پھر اس کے دل کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، اور شراب وغیرہ پینے سے بھی انسان جو ہے اس کے اندر وہ انسانیت ہی رہتی ہے، اور غصہ جو یہ چیزیں ہیں وہ زیادہ غالب آ جاتی ہیں، اس سے پھر باہم لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے اندر مشغول کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا، اس سے بچو، اب ذرا اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کر بیان فرمایا کہ کیا اب باز آنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ،
پس اگر تم پھر گئے فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس واضح انداز میں بس پہنچا دینا ہی ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، نہیں ان پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے کوئی گناہ، فِيمَا طَعِمُوا، اس میں جو وہ کھا چکے، اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے اور یقین لائے۔ یہ گویا سمجھے کہ گریجولی انسان تقوی کو اپنا حرز جاں بنا لے تو یہ محتاط رویہ اسے لے جاتے بلند ترین درجے پہ لے جاتا ہے۔ تو پہلے یہ کہ جو دور کفر کے اندر غلطیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر وہ تقوی اور ایمان لائے گا تو سابقہ سارے معاف ہو گئے، اب گویا کہ بالکل ایک صاف شفاف شخصیت ہے۔ پھر فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر تقوی اختیار کیا، وَآمَنُوا، اور گہرائی والا ایمان جو ہے اس تک پہنچے، پھر ثُمَّ اتَّقَوْا، اب یہ تیسرا لیول ہے، پھر تقوی اختیار کیا اور محتاط رویہ اختیار کیا، وَاحْسَنُوا، تو وہ احسان تک جا پہنچے، قرب الہی میسر آ گیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے۔ اب یہ حالت احرام میں شکار کرنے کا مسئلہ یہ پہلے بھی کچھ آ گیا ہے، اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار میں، تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُم، کہ پہنچیں گے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر بیان فرمایا کہ جب انسان احرام میں ہو تو شکار نہیں باندھ سکتا، شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ آزمائے گا کس طرح؟ جس طرح آزمایا تھا مچھلی والوں کو، کہ جس دن مچھلی نہیں پکڑنی تھی اس دن وہ باہر آتی تھی، اب لوگوں کے دل للچاتے تھے۔ ایسے ہی فرمایا کہ وہ تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھوں کی رینج تک شکار آ جائیں گے۔ ہرن آ گئی بڑی خوبصورت، اب احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کی حد ہے، تو اس میں شیطان کہہ بھی دیتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ابھی جو ہرن ہے اسے پکڑ لو۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کہ کون ڈرتا ہے اسے بن دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور مت مارو شکار جس وقت تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، کہ جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کسی جانور کو شکار کر دیا، اسے مار دیا، گویا کہ شیطان غالب آ ہی گیا، اب نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فجزاؤ مثل ما قتل من النعام، تو بدلہ ہے اس جیسا مویشی کہ جو مارا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو فیصلہ کریں گے دو معتبر آدمی تم میں سے کہ جس کو شکار کیا ہے وہ جانور کتنی قیمت کا ہے، اور فدیے میں جو جانور دینا ہے وہ کتنی قیمت کا ہے، جو وہ فیصلہ کر دیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ ہدیا بالغ الکعبہ، اب یہ جو قربانی ہے یہ خانہ کعبہ تک پہنچائی جائے گی۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ ہوگا کھانا کھلانا مساکین کو، او عدل ذالک صیاما، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے سزا اپنے کیے کی۔ عفا اللہ عما سلف، تو معاف کر دیا اللہ نے اس سے پہلے جو گزر چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، اور احرام کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے تمہارے لیے شکار کرنا پانی کا اور اس کا کھانا۔
یعنی سمندر کا اگر سفر ہے اور اس میں حدود میقات آ گئی تو ظاہر ہے کہ حرم بند جائے گا، تو اس میں شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا تم پر خشکی کا شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو لائق احترام گھر ہے، قیام للناس، بقا کا ذریعہ لوگوں کے لیے، وشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والحدیہ والقلائد ذالک لتعلموا، اور حرمت والے مہینے اور حرم میں قربان ہونے والے جانور اور گلے میں پڑے ہوئے پٹے جانوروں کے، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی فرمائیے کہ برابر نہیں ہوتا ناپاک اور پاک۔ وَلَوْ عَاجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ جو بری شے ہے اس کی کثرت تمہیں بھلی ہی کیوں نہ لگتی ہو، لیکن کہ بہرحال اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو بس بچو اللہ کی نافرمانی سے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 تک ہم نے پڑھا ہے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، یہیں سے پھر کل دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔